عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عظیم الشان عبد کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہ مسجد اقصی جس کے اردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں تاکہ ہم اسے دکھائیں اپنی بعض نشانیاں. بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. گفتگو کا عنوان گزشتہ نشست میں ہم یہاں تک سماعت کر چکے تھے کہ رسول پاک علیہ السلام کی معراج کا سفر کہاں سے شروع ہوا. اس میں مختلف آثار اور روایات یعنی آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں اور پھر مسجد حرام تک بڑھ گیا، جس کے متعلق قرآن حکیم نے ایک جملہ ارشاد کیا تھا، الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے اردا گرد برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس آنے والے ایک عبد مکرم کو دکھائیں اپنی نشانیاں. میں نے دو عنوان یہاں آپ کی خدمت میں قائم کیے تھے. ایک عنوان یوں بنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سیر کرائی اپنے رسول پاک کو. یہ سیر کیوں کرائی؟ تاکہ اللہ تعالیٰ بہت سی نشانیاں دکھائے. اس عنوان کا معنی یہ بنے گا کہ رسول پاک علیہ السلام کی سیر مبارک جہاں جہاں سے ہو رہی تھی وہاں سے آپ نشانیاں دیکھتے چلے جا رہے تھے. مسجد حرام اور بیت المقدس کے درمیان بہت ساری نشانیاں، بیت المقدس سے لے کر ساتوں آسمانوں تک بہت ساری نشانیاں، ساتوں آسمانوں سے اس پار عرش معلیٰ تک بہت ساری نشانیاں، اور پھر اس کے بعد بہت ساری نشانیاں. دوسرا عنوان میں نے آپ کی خدمت میں یہ قائم کیا تھا کہ مسجد اقصی میں اردا گرد اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، تو وہاں برکتیں اس لیے رکھی ہیں تاکہ آنے والے مہمان کو نشانیاں دکھائی جائیں. اب اس عنوان کا تعلق بنتا ہے کہ خاص کر کے اس علاقے میں جو نشانیاں بنتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ بعض نشانیاں اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے. میں پہلے زمینی عنوان کو منتخب کرتے ہوئے تو کلوز کر دینا چاہوں گا، اس کے بعد ہم یہ دوسرا بڑا عنوان دیکھیں گے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں بیان کیا. الفاظ یہ کہتے ہیں کہ ہم آنے والے مہمان کو اپنی بعض نشانیاں دکھانا چاہتے تھے، ساری نہیں. یہاں لفظ من استعمال ہوا ہے، من آیاتنا، اپنی بعض نشانیاں ہم دکھانا چاہتے ہیں اپنے آنے والے معزز مہمان کو. قرآن حکیم نے ایک دوسرے مقام پر یہ الفاظ ارشاد فرمائے، وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَةَ الْكُبْرَى، ہم نے اپنے محبوب پاک کو جو نشانیاں دکھائیں وہ نشانیاں کوئی چھوٹی چھوٹی نہیں تھیں بلکہ وہ بڑی بڑی نشانیاں تھیں. آیۃ الکبریٰ، بڑی بڑی نشانیاں ہم نے دکھائیں. تو میں دیکھنا چاہوں گا کہ کیا بڑی بڑی نشانیاں تھیں. آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ کیا بڑی بڑی نشانیاں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائیں. میں انشاءاللہ العزیز روح البیان کا حوالہ بھی ارشاد کروں گا، جس میں نے ابھی بھی ایک آیت پڑھی تو یہ روح البیان کے مصنف نے ارشاد فرمائی، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، محبوب پاک نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی تھیں. میرے دوست، کیا نشانیاں تھیں؟ بیت المقدس میں رسول اللہ کو لے جانا، تو فرمایا کہ ہم نے کچھ نشانیاں دکھانی تھیں. کیا نشانیاں تھیں؟ میں ایک نشانی کا حوالہ تنجو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جب کوئی بندہ سوال کرے تو اس کے سوال میں جواب ایسا آنا چاہیے جس جواب کو وہ جانتا ہو سوال کرنے والا. سوال کیا جائے تو جواب میں ایسا کلام آنا چاہیے، ایسا عنوان آنا چاہیے کہ جب سوال کرنے والے کو بتایا جائے تو وہ سمجھ جائے کہ ہاں ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں.
ایک صاحب سوال کریں اور میں جواب میں ایسا کلام لاؤں کہ جسے وہ جانتے ہی نہ ہوں تو انہیں کبھی جواب تک رسائی نہیں ہو سکتی. آپ چاہو تو میں چونکہ اس ماحول کی بات ہے، اس میں کوئی ایسا شخص مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ جس کے لیے وہ جواب درجے میں جواب نہیں ہوگا. آپ مجھ سے پوچھیں کہ جی یہ منطق کیا ہوتی ہے، آپ کا یہ سوال میرے پاس پہنچے تو میں آپ کو جواب کچھ ایسا دوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے. وہ جواب آپ کے ذہنوں میں موجود ہونا چاہیے. وہ جو میں الفاظ بولوں گا اس کا خاکہ، اس کا معنی کسی نہ کسی انداز میں ذہن میں ہونا چاہیے تاکہ آپ جواب سمجھ سکو. اور اگر میں جواب آپ کے سامنے یوں بیان کر دوں جیسے کہ میں کہنے لگا ہوں تو میرے بھائی دیکھیے گا آپ پریشان ہی رہو گے، آپ کو سوال کا جواب میسر نہیں آ پائے گا. میں پھر سے عرض کرنے لگا ہوں، یہ پبلک کے ماحول کی بات کرنے لگا ہوں. علماء تو اس بات کو جانتے ہیں. آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ منطق کیا ہوتی ہے، میں کہوں جی اس میں اصل میں کبھی صغرے کی بحث ہوتی ہے، کبھی کبرے کی بحث ہوتی ہے، کبھی اس میں حد اوسط ہوتی ہے، کبھی اس میں مقیس علیہ بھی دیکھا جاتا ہے، کبھی اس کے اندر حدود کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، کبھی اس کے اندر حدودات اربع کی بحث کی جاتی ہے، کبھی کلی کی بحث ہوتی ہے، کبھی جزئی کی بحث ہوتی ہے، کبھی علم کی 16 اقسام کی بحث ہوتی ہے. اب یہ ساری باتیں میں نے کی ہیں، لیکن یہ صغرا کیا ہے، یہ کبرا کیا ہے، یہ اصغر کیا ہے، یہ اکبر کیا ہے، یہ حد اوسط کیا ہے، یہ نتیجہ کیا ہے، یہ قیاس استثنائی کیا ہے، یہ قیاس اقترانی کیا ہے، یہ سارے لفظ، یہ ساری ٹرمز یہ علم منطق میں استعمال ہونے والی ہیں. لیکن آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل نہیں پایا. جواب میں کچھ ایسے الفاظ مجھے لانے چاہیے تھے کہ جس میں وہ معنی ہوتا جو آپ کے ذہن میں ہے تو وہ کلک ہوتا تو آپ کہتے ہاں بس میں سمجھ گیا اب کہ کیا ہوتا ہے علم منطق. جیسے کہ میں اب آپ کے سامنے کلام لاؤں. آپ مجھ سے پوچھو جی علم منطق کیا ہوتا ہے، میں کہوں جی علم منطق پڑھنے کے بعد بندہ علوم کا بادشاہ بن جاتا ہے، اتنا تیز بندے کو کر دیتا ہے. آپ کو ہاں جی کچھ نہ کچھ بات سمجھ آئی ہے جی. علم منطق پڑھنے سے بندے کی ذہن اور سوچوں کی بند رگیں بھی کھل جاتی ہیں، کچھ نہ کچھ معنی سمجھ آیا ہے. لیکن جو میں نے پہلے کہا تھا جی یہ اصغر، یہ اکبر، یہ حد اوسط، یہ صغرا، یہ کبرا وغیرہ وغیرہ، قیاس استثنائی، یہ قیاس اقترانی وغیرہ، پھر یہ قیاس کی 16 اقسام، یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ نہیں آئی تھیں. یہ جو میں نے ابھی تک آپ کو تصویر سامنے رکھی ہے یہ میں نے اپنے مقصد کی طرف بڑھنے کے لیے تصویر سامنے رکھی ہے. سوال آئے تو جواب پھر ایسا ہونا چاہیے کہ جس جواب کا معنی کچھ خاکہ، کچھ نظریہ، کچھ بات سننے والے کے ذہن میں ہو تو وہ سمجھ جائے کہ ہاں بس میں اب سمجھ گیا. اور اگر جواب ایسا لایا جائے کہ جو سننے والا جانتا ہی نہ ہو اس جہان کی بات، میں یہاں سے مڑ گیا اچانک، میں اس جہان کی بات جانتا ہی نہ ہو، اس نے کبھی سنی ہی نہ ہو، کبھی دیکھی ہی نہ ہو، کبھی وہاں پہنچا ہی نہ ہو، وہ جواب بے فائدہ ہوگا، سمجھ آنے والی بات نہیں ہوگی. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ معراج، رات کو میں گیا، آسمانوں تک گیا، بڑی دور تک گیا. اب مکے والوں نے کہا نشانی، کوئی دلیل؟ اب اگر ایسا ہوتا کہ مصطفیٰ جان رحمت کا معراج پاک ڈائریکٹ آسمانوں کی طرف ہوتا اور آپ آسمانوں پر پہنچتے، معراج تو وہ تھا نا، آپ ادھر پہنچتے واپس آ کر کہتے پہلے آسمان پر یہ تھا. بھائی کوئی گیا ہی نہیں تھا تو سمجھ آنا مشکل تھا. دوسرے آسمان پر میں نے یہ کچھ دیکھا، بھائی کوئی وہاں پہنچا ہی نہیں تھا، دیکھا ہی نہیں تھا تو وہ جواب کا ڈائجسٹ ہو جانا ذرا مشکل تھا. رب کائنات نے کہا محبوب آنا تو اپنے آسمانوں پر ہے، ذرا بیت المقدس کی طرف چکر لگا کر آئیے. مولا کیوں؟ فرمایا جب مکے والے پوچھیں گے نا کہ آپ گئے تو پھر بتائیں، کوئی نشانی بتائیں. آپ نے بیت المقدس کی کوئی نشانی بتانا، انہوں نے وہ تو دیکھا ہوا ہے نا، سمجھ جائیں گے کہ اتنی جلدی وہاں سے ہو کر آ جانا محمد سچ ہی فرما رہا ہے. یہ ادھر کی نشانی پوچھیں گے نا، آپ بتانا دروازے اتنے ہیں، آپ بتانا کھڑکیاں اتنی ہیں، آپ بتانا اس کا محل وقوع یہ ہے، آپ بتانا وہ چٹان، وہ صخرہ وہ وہاں پڑا ہوا ہے، تو یہ تو سب کچھ انہوں نے دیکھا ہوا ہے. اب ان کے لیے یقین کرنا ذرا آسان ہو جائے گا، بات کا سمجھ میں آنا ذرا آسان ہو جائے گا. اسی بات کو رب کائنات نے یوں ارشاد فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، ہم اپنے محبوب کو ادھر لے کر جا رہے تھے تاکہ کچھ نشانیاں بتا دیں. مکے والے پوچھے تو سمجھایا تو جا سکے نا انہیں، لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، وگرنہ اگر سارے جواب ادھر کے دیے جاتے. حضور فرماتے میں نے معراج کیا، وہ کہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے، کیا دیکھا، حضور جو بات فرماتے تو اس جہان کی ہوتی اور اس جہان کی خبر کسی کو نہیں تھی، وہ جواب اتنا مزیدار نہ ہوتا. اگر تو ایمان ہوتا پھر تو ہر بات پر ایمان ہے نا، پھر تو یقین ہے. لیکن کافروں کا مسئلہ تھا تو رسول پاک علیہ السلام کو ادھر سے براستہ بیت المقدس اللہ رب العالمین نے
آسمانوں کی طرف پھر بلا لیا. یہی تو وجہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے بھی ایک بار نرم سے درجے کی تشویش کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ میں تو جب معراج کے لیے نکلا تھا تو میرا تو مقصود ہی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا وہ دیدار تھا اور جلوہ تھا. تو میں جب واپس پلٹا تو مکے والوں نے سوال کر دیا, ہاں جی آپ جو کہتے ہو میں بیت المقدس سے ہو کر گیا ہوں تو ذرا بتائیے نا کہ اس کے دروازے کتنے ہیں, اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو رسول اللہ علیہ السلام تو فرمانے لگے, میں ایک دم چپ ہو گیا, بھائی میں تو اللہ پاک نے مجھے ابھی یہ خبر ارشاد فرمائی نہیں تھی اور میں کوئی دروازے گننے وہاں تھوڑا گیا تھا. تو کچھ لحظے جب یوں گزرے تو پھر ایک اور نشانی بتانے لگا ہوں. میں آپ کو جان بوجھ کر میں نے بات دہرائی ہے, ایک اور نشانی بتانے لگا ہوں. میں جب چند لحظوں کے لیے چپ ہوا کہ اب میں نے کیا جواب دوں, تو رب کائنات نے جبریل امین سے کہا کہ ایسا کرو کہ بیت المقدس اٹھا کر محمد عربی کی نگاہوں کے سامنے کر دیا جائے نا. اب پوچھو مکے والوں جو تم پوچھ رہے ہو, اب یہ پوچھتے چلے جائیں گے تو پھر میں نے بتاتا چلا جاؤں گا. تم یہ پوچھو کہ دروازے کتنے ہیں, میں گن کر فوراً بتا دوں گا. تم یہ پوچھو کہ کھڑکیاں کتنی ہیں, میں گن کر فوراً بتا دوں گا. دو نشانیاں میں نے بتا دیں جس کی طرف قرآن حکیم نے یہ کہتے ہوئے اشارہ کیا, لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا, ذرا ادھر سے ہو کر آئیے, ہم نے کچھ برکتیں رکھی ہیں, کچھ آپ کو دکھانا بھی چاہتے ہیں. دکھانا اس لیے چاہتے ہیں, اللہ اکبر, کیا دلچسپ کلام ہو گیا. وَإِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. یہ لفظ میرے ابھی کے نہیں ہے, جب وہاں پہنچیں گے تو کچھ دیکھیں گے, لیکن ذرا دھیان سے سننا. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, وہ دیکھ بھی رہا ہے, وہ سن بھی رہا ہے. مانا یہ تھا کہ اب جب آپ واپس پلٹو گے تو کیسا ماحول بنے گا. مکے والے مارے حیرت کے کہیں گے, گئے ہو بیت المقدس تو بتاؤ نا پھر. تو وہ مارے حیرت کے آپ کے سامنے بیٹھے ہوں گے, اور آپ جب ادھر سے بیت المقدس دیکھ رہے ہوگے اور پھر انہیں بتا رہے ہوگے, تو محبوب آپ جو باتیں کر رہے ہوگے نا, میں وہ بھی سن رہا ہوں گا اور یہ پیارا سا منظر میں دیکھ بھی رہا ہوں گا. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں جو ائمہ تفسیر نے ارشاد فرمائی ہیں. کون سی نشانیاں اللہ تعالیٰ وہاں دکھانا چاہتا تھا؟ میں کہوں گا اس سے بڑی نشانی کیا ہوگی, اس سے بڑی نشانی کیا ہوگی کہ میں جس کا اشارہ کچھ سبق پہلے کر چکا. ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے, زمانہ گزارا, اس کے بعد کب سے روپوش ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے, تشریف لانے کے بعد کب سے پھر وہ قبر کے اندر پوشیدہ ہو گئے. تمام رسول تشریف لائے, تشریف لانے کے بعد وہ کب سے اپنے اپنے زمانے گزار کر اللہ کے حضور حاضر ہو چکے. لیکن آج دیکھو مولا کائنات نے کہا محبوب آ رہا ہے, لِنُرِيَهُ, محبوب آ رہا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ انہیں نشانیاں دکھائیں. مولا کون سی نشانیاں؟ میں یہ دیکھو نا, ہر نبی کو قبر سے اٹھا کر مصطفیٰ کے سامنے کر دیا ہوا ہے. ہر رسول اپنی قبر سے جیسے بھی, اگلی بحث میں جانتا ہی نہیں کیسے, اگلی بحث کرنے کا مقصد بھی میرا کم از کم نہیں ہے. اجسام مثالیہ کے ساتھ, اجسام حقیقیہ کے ساتھ, بھئی اس سے مجھے غرض ہی نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ سب نبی وہاں موجود تھے, اتنا کافی ہے. ایمان والوں کے لیے اتنا کافی ہے. اجسام مثالیہ ہوں تب بھی اور اجسام حقیقیہ ہوں تب بھی. اجسام مثالیہ کیا ہے, اجسام حقیقیہ کیا ہے, جب میں نے اس پر بحث کرنی ہی نہیں ہے تو بس اتنا کافی ہے. اللہ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی, تبھی تو مولا کائنات نے کہا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. مصطفیٰ جان رحمت نے جو بھی نشانی دیکھی اب بہت بڑی نشانی تھی. کیا یہ کم نشانی ہے؟ میں کہوں گا کہ 4 بندے, صرف 4 بندے عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ فرمائے بِإِذْنِ اللہ کہہ کر. 4 بندے صرف زندہ فرمائے. اٹھ جا اللہ کے حکم سے, اٹھ جا اللہ کے حکم سے, اٹھ جا اللہ کے حکم سے. 4 بندے, اور قرآن حکیم آج تک وہ گیت گا رہا ہے. قرآن حکیم عیسیٰ پیغمبر کا اس عظیم و شان معجزے کا آج تک گیت گا رہا ہے. کسی قبر کے سرحانے کھڑے ہو کر عیسیٰ پیغمبر کہتے اٹھ جانا اللہ کے حکم سے, وہ اٹھ جاتے. تو 4 بندے تھے صرف, وہ نبی بھی نہیں تھے. تو 4 بندے کھڑے ہو جائیں, قرآن کہے بڑا اونچا معجزہ ہے. اے آمینہ کے لخت جگر, آپ کا کیا مقام ہے. 4 بندے نہیں, 1 لاکھ سے زائد انبیاء آپ کے لیے کھڑے کر دیے گئے ہیں. لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا, لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا. اور پھر اس میں بھی حیرت ہوگی, الفاظ میں غور و فکر کریں تو حیرت لگے گی آپ کو. بیت المقدس کیا رسول اللہ ہی صرف تشریف لا رہے تھے؟ جی نہیں, رسول اللہ بھی تشریف لا رہے تھے اور باقی نبی بھی تو تشریف لا رہے تھے. اگر رسول اللہ انہیں دیکھے تو یہ بہت بڑی نشانی ہے, تو باقی نبی بھی تو ایک دوسرے کو دیکھ ہی رہے تھے.
باقی رسول بھی تو ایک دوسرے کو دیکھ ہی رہے تھے. میں بلکہ انداز بدلنے لگا ہوں. اگر رسول اللہ نے انہیں دیکھا تو یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی تھی, تو سب نبیوں نے رسول اللہ کو دیکھا, یہ بھی تو بہت بڑی نشانی تھی. بھئی کہاں وہ بات کہ ہر رسول وعدہ کر کے جب تشریف لائے کہ جب بھی تیرے محمد پاک آئیں گے تو اے اللہ ہم ان کی مدد بھی کریں گے, ان پر ایمان بھی لائیں گے, اور انتظار میں زمانہ زندگی بھر کا گزر گیا. کہاں وہ حالت, کہاں وہ کیفیت, انتظار مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا, اور کہاں آج وہ پھر دیدار کا جلوہ کہ جس کی خاطر زندگی بھر ہم نے انتظار میں تڑپائی اور گزاری, آج وہ مصطفیٰ سامنے ہے. تو یہ بھی تو نشانی ہے نا. لیکن کیا وجہ ہے کہ قرآن حکیم سب باتیں کلوز کر کے عنوان صرف ایک بندے کا اٹھا رہا ہے؟ یعنی موسیٰ نے عیسیٰ کو دیکھا, یہ بھی نشانی. عیسیٰ نے موسیٰ کو دیکھا, یہ بھی نشانی. ابراہیم نے نوح کو دیکھا, یہ بھی نشانی. نوح نے آدم کو دیکھا, یہ بھی نشانی. آدم نے یوسف کو دیکھا, یہ بھی نشانی. یوسف نے اسحاق کو دیکھا, یہ بھی نشانی. سب نے رسول اللہ کو دیکھا, یہ بھی نشانی. اور رسول اللہ نے سب کو دیکھا, یہ بھی نشانی. یہ سارے پیغمبر نشانیاں ہی تو دیکھ رہے ہیں, لیکن رب کائنات نے کہا بھلے دیکھ سارے ہی رہے ہیں, لیکن ہم دکھانا تو صرف محمد مصطفیٰ کو چاہتے ہیں نا. لنُرِيَهُ, ہم اس ایک کو دکھانا چاہتے ہیں. تو کیا مولا باقی نہیں دیکھ رہے؟ ہاں دیکھ رہے ہیں, لیکن آج اس محفل کا عنوان اور اس بزم کا عنوان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ بزم انہی کی خاطر تو سجائی ہے, تو جن کی خاطر انبیاء کی بزم سجی ہے تو انہی کا نام لیا جائے گا نا. یہ سمجھنا ہو تو ایسے ہی سمجھا جا سکتا ہے. گھٹیا مثال دوں گا, گھٹیا مثال دوں گا. میرے نزدیک وہ گھٹیا سے بھی کم ہے مثال. میرے بھائی دیکھو, آپ بازار میں جاؤ تو وہاں ٹینٹ لگے ہوں, بڑی بڑی کرسیاں, سٹیج, یہ وہ. کوئی پوچھے ہاں جی کیا ہو رہا ہے, خیر ہے, کون آ رہا ہے؟ آپ کو زرداری آ رہا ہے. حالانکہ صرف زرداری تھوڑا آ رہا ہوتا ہے, باقی اسے دیکھنے والے بھی تو ڈھیروں ہیں نا. ہزاروں دیکھنے والے, ہزاروں سننے والے, ہزاروں رکھوالے, ہزاروں کلاشن کوف والے, وہ بھی تو آ رہے ہیں نا. کیا وجہ ہے؟ آپ نام صرف زرداری کا لو, آپ کے پاس اس گھٹیا سوال کا اتنا ہی جواب ہوگا. وہ باقی آنے والوں میں اونچا تو وہی تھا نا جس کی خاطر یہ ساری بزم لگی. سب آئے, سب ہیں, لیکن سب میں اونچا مقام تو اسی کا تھا نا. یہ گھٹیا مثال اٹھاؤ, پکڑ کر وہ پھینکو. میں تو بات کرتا ہوں اونچی مثال کی. موسیٰ بھی آئے, آدم بھی آئے, ابراہیم بھی آئے, خلیل بھی آئے, نوح بھی آئے, روح اللہ بھی آئے, کریمت اللہ بھی آئے. یوسف حسن سمیٹ کر وہاں پہنچے. سب نے ایک دوسرے کو دیکھا, لیکن نام کسی کا نہیں لیا جا رہا. اگر حوالہ دیا جا رہا ہے تو مدینے والے محمد کا. بولا کیوں؟ فرمایا سارے آئے ہیں تو محمد کے واسطے آئے ہیں نا. لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا, ہم نشانیاں دکھانا چاہتے تھے اپنے محبوب پاک کو. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. ائمہ تحقیق نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ آج کی رات جو معراج ہو رہی ہے, بڑا عنوان تو یہی ہے کہ ایک معراج ہو رہی ہے, اور جھانک کر دیکھو تو یہ 1,24,000 معراجیں چل رہی ہیں. اور آپ کو سمجھ نہیں آئے گی جب تک میں مفسرین کا کلام سامنے نہیں لاؤں گا. پتہ ہے کہ مصطفیٰ کریم ایک ہے حضور, ایک ہے حضور کی ادا. فرق ہے بھائی, ایک ہے حضور ہمارے, ایک ہے حضور کی ادا. نہیں سمجھے تو دیکھو, ایک ہے رسول پاک علیہ السلام, وہ تو پردہ فرما گئے, لیکن ان کی ادائیں آج بھی دیکھی جا سکتی ہیں. نماز حضور کی ادا کا نام ہے, روزہ حضور کی بندگی والی ادا کا نام ہے, حج رسول اللہ کی عبادت و ریاضت سے بھری ہوئی ادا کا نام ہے. ہے کوئی شک اس میں؟ رسول پاک علیہ السلام رسول ہیں, اور ایک ہیں ان کی ادائیں. میں بتانے لگا ہوں, اگر کسی کی رسائی رسول اللہ کی ایک ادا تک بھی ہو جائے نا, ایک ادا تک, اگر کسی کی رسائی رسول اللہ کی صرف ایک ادا تک ہو جائے, تو میں کہنے لگا ہوں کہ اس کی معراج ہو جاتی ہے. آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا. جب میں حدیث پڑھوں گا پھر آپ چپ کر جاؤ گے. میرے حضور نے کیا فرمایا تھا؟ الصلاۃ معراج المومنین. ایمان والو تم نماز ہی پڑھ لو, تمہاری یہی معراج ہے. بھئی رسول اللہ کی ادا ہے نا, تو کوئی رسول اللہ کی ادا تک پہنچے تو معراج. ہم صرف ادا تک پہنچے, رسول اللہ تک نہ پہنچے. رسول اللہ تو رسول اللہ ہے, میں صرف ادا کی بات کر رہا ہوں. کوئی حضور کی ادا تک پہنچے تو معراج, اگر کوئی رسول اللہ تک پہنچے تو وہ کیا معراج نہیں ہے؟
اگر ادا تک پہنچا جائے تو معراج، اگر کوئی رسول اللہ تک پہنچے تو کیا وہ معراج نہیں؟ صحابہ کی تو روزانہ ہی معراج ہوتی تھی، وہ حضور کو دیکھتے تھے، ہر دن معراج ہوتی تھی۔ ائمہ تفسیر نے کہا کہ دیکھو بڑی معراج وہ ہے جس کا عنوان چل رہا ہے، اور رسول اللہ علیہ السلام کو جو ادھر سے بھیجا گیا ہے وہ اس لیے کہ محبوب آپ کی معراج ہم تک پہنچنا ہے، نبیوں کی معراج آپ تک پہنچ جانا ہے، آپ ادھر سے ہو کر آئیں تاکہ ان کی معراج بھی ہو جائے۔ بس ائمہ تحقیق نے یہ کلام بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نشانیاں ہیں، آج ہزاروں معراجیں ہو رہی ہیں، رسول اللہ کی بڑی معراج کے صدقے میں آج ہزاروں معراجیں ہو رہی ہیں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ اور آخری بات میں اس عنوان پر آپ کی خدمت میں یوں عرض کرنا چاہوں گا، اس بات کو خود مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ نے بھی نقل فرمایا ہے، اور کس آیت کی تفسیر میں آپ یہ چیز پڑھ سکتے ہو، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اس آیت کی تفسیر پڑھتے ہوئے اس روایت کو پڑھا جا سکتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے جو کلام ارشاد فرمایا اس کا معنی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تمام رسول وعدہ کر کے تشریف لائے تھے کہ جب بھی رسول پاک علیہ السلام آئیں گے ہم ان پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے، لیکن مولا کائنات نے کچھ مخفی عنوانوں کی طرح اس عنوان کو بھی پوشیدہ کر دیا۔ موت کا عنوان مخفی ہے، کوئی جان نہیں رہا ہم میں سے کب آنے والی ہے۔ قیامت کا عنوان مخفی ہے، ہم میں کوئی جان نہیں پا رہا کہ قیامت کب آنے والی ہے۔ ان مخفی عنوانات کی طرح ایسے ہی ہمارے نامہ اعمال لکھے جا رہے ہیں، یہ عنوان مخفی ہے، مخفی عنوانات کا بھی ایک جہان ہے، ہم نہیں محسوس کر پا رہے کہ یہ نامہ اعمال ہمارا لکھا جا رہا ہے۔ یا پھر رسول پاک علیہ السلام کی وہ حدیث پاک، بندے کا رزق اور موت کا فرشتہ اس کے پیچھے 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 چلتے رہتے ہیں جب تک رزق باقی رہتا ہے، موت کا فرشتہ ہٹا ہی رہتا ہے، جب رزق ختم ہو جاتا ہے موت کا فرشتہ آگے بڑھ کر دبوچ لیتا ہے۔ یہ ایک عنوان ہے صحیح، لیکن ہمارے ذہنوں سے پوشیدہ کیا ہوا ہے۔ بہت سارے عنوان مذہب میں ہیں صحیح، لیکن انہیں مخفی رکھا ہوا ہے۔ ان عنوانات میں سے ایک بڑا سارا عنوان یہ بھی تھا، سب رسولوں کو وعدہ لے لیا اور وعدہ دے دیا، مصطفیٰ پاک آئیں گے ایمان لانا، صاحب نے کہا ایمان لائیں گے، ان کی مدد بھی کرنا، ہم ان کی مدد بھی کریں گے، وعدہ ہو گیا، لیکن اللہ پاک نے بتایا نہیں کہ وہ رسول آئیں گے کب۔ کسی نبی کو بھی زمانہ نہ بتایا کہ رسول پاک علیہ السلام آئیں گے کب، تبھی تو ہر نبی انتظار میں اور زندگی کے آخری لمحے تک انتظار میں۔ اب میں چونکہ عنوان بڑا حساس ہے، میں کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا کلام، کوئی ایسا کلمہ میں نہیں کہنا چاہوں گا۔ اگر ادھر کی بات ہوتی تو شاید میں کہہ دیتا، اگر ادھر کی بات ہوتی تو میں شاید کہہ دیتا کہ دیکھو بھئی اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ ہمارا خطیب 12 بجے آئے گا تو آپ کو 11 بجے الرٹ رہنے کی ضرورت نہیں، 10 بجے الرٹ رہنے کی ضرورت نہیں، 9 بجے الرٹ رہنے کی ضرورت نہیں۔ پتہ ہے کہ اب اس نے نہیں آنا ہے، جب 12 بجیں گے تو ہی تیار ہو جاؤ گے نا، اب خطیب آنے والا ہے، حدیث سننے کے لیے تیار ہو جائیے، تو وقت پتہ چل جائے تو کچھ زمانہ یوں گزرتا ہے کہ ایکشن نہیں، الرٹ نہیں، تیز نہیں، انتظار نہیں، اور جب وہ وقت قریب ہو جائے تو سارے متحرک ہو جائیں، سارے حرکت میں آ جائیں، سارے انتظار کا سراپا بن جائیں۔ لیکن کچھ زمانہ تو ایسا گزرا نا جب انتظار نہیں تھا۔ مولا کائنات نے وقت بتایا ہی نا، مولا کائنات نے رسولوں کو یہ تو بتایا کہ محمد آئیں گے، وقت بتایا ہی نا۔ مولا وقت کیوں نہیں بتایا؟ میں اگر وقت بتائیں گے تو پھر اگلا جملہ میں نہیں بول سکتا کہ کہیں کچھ زمانہ ایسا نہ گزر جائے کہ جب طلب میں مصطفیٰ نہ رہے، کہیں کچھ زمانہ ایسا نہ گزر جائے کہ طلب میں مصطفیٰ نہ رہے۔ ہم نے وقت بتایا ہی نہیں، ہر نبی کی ہر زندگی کا ہر لحظہ یوں گزرا کہ مصطفیٰ کے آنے کی طلب، کہیں اب نہ آ جائیں، کہیں اب نہ آ جائیں، کہیں اب نہ آ جائیں، کہیں اب نہ آ جائیں۔ اتنی طلب کی آگ، اتنا جواں شوق کہ مولا کب آئیں گے۔ ہر رسول اسی انتظار میں چلے گئے۔ اب 1,24,000 سے زائد طلبیں اکٹھی ہو چکی ہیں۔ اب کائنات نے کہا محمد پاک بیت المقدس سے ہوا، وہ کب سے انتظار کر رہے ہیں، وہ کب سے انتظار میں ہیں۔ ان کی عمریں میں کہوں کہ کھپ گئیں، بیت گئیں، گزر گئیں آپ کی طلب میں کہ آپ کہیں پھیرا ڈال جائیں، آپ کہیں پھیرا ڈال جائیں۔ تو رب کائنات نے کہا پھر ہم نے بھی کہہ دیا،
ہم نے بھی سلسلہ راستہ ہی ایسا اختیار کیا، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. یہ میں نے حضرت علی المرتضیٰ کا بیان آپ کی خدمت میں لایا، کسی خطیب کا قول نہیں ہے کہ جس کو ایک دم سے پکڑ کر جھٹلا کر پھینک دیا جائے. یہ حضرت علی المرتضیٰ کا قول ہے کہ جن کے بارے میں حضور فرما گئے تھے علی جو بات کرتا ہے سمجھو میرے ہی علم سے کر رہا ہے، یہ جو بات کر رہا ہے یہ میرے ہی علم سے کر رہا ہے. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. بس ایک میں سوال کیے دیتا ہوں اور میں اسی میں اپنا وقت ختم کر پاؤں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن حکیم نے ایک جملہ بولا اور یہ بات میں آپ کے سامنے روح البیان سے پڑھنا چاہتا ہوں. سوال کرنے والے بھی بڑے باریک نظر ہوتے ہیں بھائی، اور ویسے بھی سوال کے ذہن میں ابھرنے کے لیے کوئی قاعدہ کلیہ تھوڑا ہوتا ہے. ہمارے جو فنون پڑھائے جاتے ہیں نا، صرف، نحو، منطق، فلسفہ، بلاغت، حدیث، اصول تفسیر، اصول فقہ وغیرہ جو اصول پڑھائے جاتے ہیں، تو ہر فن کو پڑھتے پڑھاتے سوال و جواب، چیں بجبیں ہونا، غصے ہو جانا، یہ سوال ہو گیا، یہ جواب ہو گیا، یہ رد ہو گیا، یہ دلیل ابھر آئی، یہ سلسلہ ڈیلی چلتا ہے. ہمارے ہاں جملہ پتہ کیا بولا جاتا ہے علم پڑھتے پڑھاتے؟ السائل کالاعمی، یہ ایک جملہ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے. اور سوال کرنے والا نابینا ہوتا ہے، مانا یہ اسے کوئی سمجھ آئے یا نہ آئے سوال کر دیتا ہے. تو سوال کرنے والے بعض اوقات بڑا باریک سوال کرتے ہیں. ایک صاحب نے سوال کیا اور باقاعدہ تفسیروں میں نقل کیا گیا. انہوں نے کہا دیکھیں جی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے یہ کہا ہے نا، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کے ملکوت دکھائے، آسمانوں کے زمین کے ملکوت دکھائے، ملک دکھائے، سادہ معنی آسمان و زمینوں کے ملکوت دکھائے، جتنے جہان بنتے تھے ہم نے دکھائے. اور رسول اللہ کے بارے میں تو قرآن صرف اتنا کہہ رہا ہے، من آیاتنا، کچھ نشانیاں. اب میں سوال پورا نہ بھی کروں تو آپ سمجھ گئے. ابراہیم کی معراج ہوئی تو فرمایا کہ ہم نے آسمان و زمین کے ملک دکھا دیے، اور یہاں کہا گیا کہ من آیاتنا، بس کچھ نشانیاں ہیں جو ہم دکھانا چاہتے ہیں. تو پھر کیا معنی ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی معراج بڑی ہوئی اور رسول اللہ علیہ السلام کی معراج کیا پھر چھوٹی ہوئی؟ یہ سوال خاص کر کے اس طرح کے سوالات مستشرقین اٹھاتے ہیں. رسول اللہ کی معراج پر سوالات کا رش ہے، خاص کر کے فلسفیوں نے جو سوالات اٹھائے کہ جی کیا یہ آسمان پھٹ گئے تھے؟ کیا آسمان کا پھٹنا پھر ممکن ہے؟ اگر ممکن ہے تو پھر بتاؤ کہ آسمان بنے کس چیز کے ہیں؟ سوال پر سوال. اگر پتھر کے بنے ہیں تو اس کا پھٹنا اور پھر جڑنا محال ہے، اگر پتھر کے نہیں ہے تو پھر ان کے پھٹنے کا معنی کیا ہے؟ تو یہ سوالات اور جوابات یہ فلسفیوں کی طرف سے، مستشرقین کی طرف سے سوالات. اچھا یہ سوال کہ جی پھر اس کا مطلب یہ ہوا ابراہیم علیہ السلام نے آسمان و زمین کے ملکوت دیکھے، اور ادھر کہا جا رہا ہے من آیاتنا، ہم نے بعض نشانیاں دکھائی ہیں. اللہ اکبر. مختلف انداز میں جواب دیا گیا، مختلف انداز میں جواب دیا گیا. بعض اوقات مجھے ایک اردو کے مفسر کا جملہ یاد پڑتا ہے، اگر آپ بھی سنیں گے تو میں کہوں گا کہ مطلب بڑا سیدھا ہو جائے گا. آپ میں سے کسی بندے کی جیب بھری ہو پیسوں سے، 5 کے نوٹ، جیب بھر، جھولی بھی اس کی بھری ہو، اور میں کہوں بڑا جھولا بھرا ہوا ہے، کتنے کو پیسے ہیں، سنبھالے نہیں جا رہے. وہ کہیں جی میرے پاس اس وقت 3,500 روپیہ ہے. وہ بکھرے وہ نوٹ ہو تو 3,500 سے جھولی بھر جاتی ہے. چلو میں کہوں جی 10,000 کے میرے پاس نوٹ ہے، 5 کے، سنبھالے نہیں جا رہے. اور ایک طرف کوئی بندہ اس کی جیب پھولی ہوئی تو نہیں ہے، لیکن اس کی جیب میں ذرا ہاتھ ڈالو تو 5,000 کے 40 نوٹ نکل آئے ہیں. وہ نظر آنے میں تھوڑے سے ہیں، گنتی میں بڑے تھوڑے سے ہیں، لیکن وہ ایک نوٹ ادھر کے 5,000 کا مقابلہ کر رہا ہے. یہ 5,000 بھی ہونا تو ادھر کا ایک ہی کافی ہے. اب میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ بات ذہن قریب ہوا چاہے گا. مولا کائنات نے کہا ادھر جو نشانیاں دکھائی ہیں وہ نشانیاں ہیں، اور جب محمد نے دیکھا ہے آیات ربہ الکبریٰ، محمد نے ہر نشانی بڑی بڑی دیکھی ہے نا.
ادھر کی ہر نشانی بڑی بڑی ہے. یہ جواب تو وہ تھا جو تفسیروں میں آیا. اگر میں یوں کہوں تو غلط تو نہیں ہوگا کہ ادھر صرف وہاں نشانیاں دیکھی لمٹڈ, ملکوت السماوات والارض, اور بس آسمان اور زمین دیکھیں اور بس. اور مصطفیٰ کریم نے کیا صرف آسمان اور زمین دیکھے؟ میں عرض کرنا چاہوں گا مصطفیٰ کریم نے کیا صرف آسمان اور زمین دیکھے؟ جواب میں نہیں دوں گا, ہمارے آقا خود ارشاد فرمائیں گے. خود رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آ گیا, ساتواں آسمان بھی نیچے رہ گیا تھا. حضور اس سے آگے بڑھ گئے تھے جہاں تک ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تھا. حضور رحمت عالم اس سے آگے بڑھ چکے تھے, پھر سدرۃ المنتہا بھی پیچھے رہ گیا. اب حضور اس سے بھی آگے بڑھ چکے تھے جہاں جبریل پیچھے رہ چکے تھے. پھر اس کے بعد نظام کہاں؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا میں نے پھر اپنے رب کو بھی دیکھ لیا, میں نے پھر اپنے رب کو بھی دیکھ لیا. اللہ کی نشانی دیکھنا یہ عنوان ہی اور ہے, اور خود اللہ کو دیکھنا یہ عنوان ہی اور ہے. میں انشاءاللہ العزیز عنوان آگے بڑھے گا. اگلی نشست میں شاید میں یہ ٹاپک آگے نہ بڑھا سکوں, ظاہر 10 محرم الحرام لگتا ہے کہ ہوگا, تو اس دن پھر کربلا کے بادشاہوں کی بات چلے گی, کچھ ادھر کی بات ہم دیکھیں گے. پھر انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں یہی عنوان آگے بڑھ جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.